کوئی فائدہ یا اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اس کا فائدے مند ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جس چیز کو وقف کر رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جس چیز کے مالک نہیں ہیں یا آنے والے دنوں میں آپ کی ملکیت میں وہ چیز آنے والی ہے اور آج آپ اس کو وقف کر رہے ہیں، تو ایسا وقف اسلام میں درست نہیں ہے۔ وقف کے لیے موجودہ زمانے میں جس وقت آپ وقف کر رہے ہیں اس وقت آپ کی ملکیت میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میرے والد کے مرنے کے بعد وراثت سے جو زمین مجھے ملے گی اس میں سے اتنا حصہ میں نے وقف کر دیا اللہ کے راستے میں یا فلاں کام کے لیے، تو چونکہ وہ وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے اس لیے آپ کی ملکیت اس پہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ایسا کرنا اور وقف کرنا یہ درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقف کے چند بنیادی چیزیں ہیں، وقف کی اقسام، وقف کے شرائط۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ وقف کے اندر 4 بنیادی ارکان ہوتے ہیں، اس کی 4 رکنیں ہیں۔ پہلی چیز ہے الواقف، یعنی وہ شخص جو وقف کر رہا ہے، وقف کرنے والے کو واقف کہتے ہیں۔ دوسری چیز الموقوف علیہ، یعنی وہ پراپرٹی یا وہ جائیداد جس کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، جس کام کے لیے یا جس شخص کے لیے وقف کیا جا رہا ہے اس کو موقوف علیہ کہیں گے۔ اور تیسری چیز ہے الشیء الموقوف یا المال الموقوف، یعنی وہ پراپرٹی، وہ جائیداد جس کو آپ وقف کر رہے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے وہ الفاظ یا وہ صیغے جن کی ادائیگی آپ وقف کرتے ہوئے اپنی زبان سے کرتے ہیں، اس صیغے اور اس الفاظ کے ذریعے جن کی آپ نے ادائیگی کے ذریعے اس کو وقف کیا ہے، یہ 4 چیزیں مل کر کے وقف کہلاتی ہے۔ ایک تو وقف کرنے والا، دوسرا جس کے لیے وقف کیا گیا، اور تیسرا جو چیز وقف کی گئی، اور چوتھی چیز وہ الفاظ، وہ صیغے جس کے ذریعے انسان وقف کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، الفاظ اور صیغے کی ادائیگی یا تو انسان اپنی زبان سے کرے گا، مثال کے طور پہ وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی فلاں جائیداد کو، فلاں زمین کو اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے۔ یا اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ اگرچہ اس نے اپنی زبان سے کبھی یہ نہیں کہا، لیکن عملی طور پہ بالفعل پریکٹیکل ایک جائیداد یا ایک زمین کو اس نے ایسے کام کے لیے رکھا ہوا ہے یا لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ زمین کا کوئی ٹکڑا اس نے قبرستان کے لیے خاص کر دیا اپنی زمین کو، لوگ اس میں مردے دفن کر رہے ہیں، لیکن کبھی اس نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ میں نے اس زمین کو قبرستان کے لیے وقف کیا ہے۔ تو اگرچہ الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوئی، لیکن عملی طور پہ چونکہ وہ کام ہو رہا ہے، لوگ اس میں اپنے مردوں کو دفن کر رہے ہیں، اس لیے یہ صورتحال بھی وقف کے اندر مانی جائے گی اور اس سے وہ زمین یا وہ جائیداد وقف کی جائیداد کہلائے گی۔ میرے بھائیوں، اوقاف کے سلسلے میں یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ وقف ایک دینی اور شرعی مسئلہ ہے۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا، پچھلے دنوں ایک چینل پہ ایک پترکار نے ایک سیاسی انسان سے جو اتفاق سے عالم دین بھی تھے، ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وقف جو ہے یہ ایک انتظامی
اور اداری مسئلہ ہے یا کہ یہ دھارمک اور مذہبی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بڑی بے باکی سے کے ساتھ یہ جواب دیا کہ وقف کا معاملہ مسلمانوں کے لیے صرف انتظامی اور ایک اداری مسئلہ ہے، اس کا دھرم اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابھی حال فی الحال میں ہمارے اس صوبہ بہار کے ایک بڑے اعلیٰ ذمہ دار نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ وقف کا ذکر کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر کہیں نہیں آیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں کو اپنی جائیداد خرچ کرنے کے لیے، مسلمانوں غریبوں پہ، مسکینوں پہ خرچ کرنے کے لیے کہا تو گیا ہے، لیکن وقف کے سلسلے میں کوئی صراحت قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے شبہات اور اس طرح کی غلط فہمیاں مسلم سماج کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو بھی مقاصد ہو میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وقف کا مسئلہ ویسے ہی ہمارے لیے دھارمک اور مذہبی مسئلہ ہے جیسے زکوٰۃ اور صدقے کا مسئلہ ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو، صدقات کو، انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا ہے، اسی ضمن میں اور اسی کے تحت یہ وقف بھی آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اے لوگو تم نیکی اور بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ میرے بھائیوں، یہ انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے اور اس کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بار بار اس بات کا ذکر آیا ہے کہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے اپنی بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی، اور وقف کے الفاظ کے ذریعے حدیث کی کتابوں کے اندر ابواب علماء نے قائم کیے، فقہی کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کو ابواب الوقف اور ابواب الصدقہ، ابواب الزکوٰۃ کے عنوان سے اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ایک صحیح حدیث، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہماری جو جماعت انبیاء کی جماعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی جماعت وہ ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ان کی جو جائیداد ہوتی ہے، ان کے جو ورثہ ہوتے ہیں وہ اس میں حقدار نہیں ہوتے، بلکہ وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ ساری کی ساری جائیداد اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔ اسی صدقہ کو اسلام نے میرے بھائیوں وقف سے تعبیر کیا ہے۔ ایک اور نقطے کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ، ہمارے بعض اسکالر یہ بیان کرتے سنے جاتے ہیں کہ وقف کا قانون یا وقف کا مسئلہ پہلی بار اسلام کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر آیا، اس سے پہلے وقف نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اس وقف کا معاملہ صرف اسلامی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی تمام شریعتوں کے اندر، بلکہ اسلامی شریعت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر بھی وقف کی جائیدادیں تھیں، لوگ وقف کیا کرتے تھے۔ اور جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی جماعت نے جو بھی دولت اس دنیا میں چھوڑی، وہ ساری دولتیں، ان کی جائیدادیں وقف کے لیے تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک
جتنے انبیاء کرام آئے سب کے پاس کچھ نہ کچھ جائیداد تھی، کچھ نہ کچھ چیزیں وہ چھوڑ کر کے گئے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے راہ میں تھی، صدقہ تھی یعنی وقف تھی۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی شریعت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خود مکہ مکرمہ کے اندر جو زمزم کا کنواں ہے اس کنویں کو وقف کیا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت حاجر علیہ السلام نے جب اس کنویں کو دریافت کیا اور وہاں سے اس کنویں کے اوپر ان کی وہ جب تک باحیات رہی ان کی ملکیت رہی، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ زمزم کا کنواں پورے قبیلے کے لیے، جرہم قبیلے کے لیے اور جو بھی قبیلے وہاں آباد ہوئے سب کے لیے وقف تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے غیر مسلم افراد بھی ہمارے اس ملک کے اندر بھی جب یہاں اسلام نہیں آیا تھا اس سے پہلے بڑی بڑی جائیدادیں غیر مسلموں نے اپنے مندروں کے لیے، اپنے چرچ کے لیے اور اپنے معبد خانوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اس لیے وقف کا مسئلہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کے ساتھ اور انسانیت کے وجود کے ساتھ وقف کا مسئلہ میرے بھائیوں جڑا ہوا ہے۔ ہمیں یہ کہہ کر کے کہ صرف اسلام کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ اس دنیا میں 57-58 اسلامی ممالک ہیں، کہیں پہ بھی وقف کا معاملہ نہیں ہے، صرف ہندوستان کے اندر مسلمان وقف وغیرہ پیش کرتے ہیں، وقف وغیرہ چلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں وقف نہ صرف یہ کہ اسلامی ممالک کے اندر بلکہ اس کائنات کے اندر شروع سے موجود رہا ہے، اس لیے اس طرح کے پروپیگنڈے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ اور جو صورتحال آج مسلمانوں کے ساتھ ہے میرے بھائیوں یہ بہت تکلیف دہ ہے، اور میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو مختصر طور پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہمارے سامنے آج پیدا ہوئی ہے اس ملک کے اندر، ہم یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ یہ سارے فیصلے اور یہ ساری چیزیں انسان کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے کے تحت اور اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت یہ ساری چیزیں وجود پذیر ہو رہی ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے، مسلمانوں کے اوپر زیادتیاں ہوئی، تو اس میں دوسروں کے ساتھ ساتھ مسلمان خود بھی اس کے بہت بڑے ذمہ دار رہے۔ میں ایک حدیث پیش کر کے آپ کی توجہ اس بات کی طرف میں مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ پوری دنیا کی قومیں، غیر مسلم قومیں مسلمانوں کے اوپر پھوٹ پڑیں گی اور ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد، مسلمانوں کی تعداد اس وقت دنیا میں تھوڑی ہوگی کہ لوگ ہمیں دبانے کی کوشش کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت، حرص و حبس اور منصب اور عہدے کی لالچ اور یہ دنیا کے مال و جمال کی خواہشات تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائیں گی، وہن تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوں گے۔ بے شک مسلمانوں سے وقف کی جائیدادیں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ پہلو بھی بہت دردناک ہے کہ آج تک مسلمانوں نے وقف کی جائیدادوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جو ان کا برتاؤ رہا ہے،
وہ انتہائی خراب رہا۔ مسلمانوں نے وقف کی جائیداد کے سلسلے میں کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ جائیداد اللہ کی امانت ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا تصرف یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے مواخذے کا سبب بن سکتا ہے۔ جس طریقے سے وقف کی جائیدادوں کو ہڑپا گیا، جس طریقے سے وقف کی جائیدادوں کے اندر خرد برد کیا گیا اور جس طریقے سے اس کے اندر زیادتیاں ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان کرتوتوں سے، ہماری ان حرکتوں سے ناراض ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جس کے جو اس سلسلے میں ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ اسلام ہماری زندگی کے اندر داخل بھی ہے یا نہیں ہے۔ خاندانی طور پہ مسلمان ہونا یا کسی خاندان میں مسلمان ہو کر کے پیدا ہو جانا یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت ہر جگہ فرمائے گا۔ آپ اللہ کے دین اور اس کی شریعت پہ اگر عمل کرتے ہیں، اس کو مضبوطی سے اگر تھامے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ حضرات گرامی، یہ اخیر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات فرمائے اور مسلمانوں کو خاص طور پہ وقف کی اہمیت اور اس کی شرعی حیثیت کو سمجھتے ہوئے اس جائیداد کی حفاظت اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔